مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی, پیش نہیں ہوئے اور وہاں سے ان کو ریلیف ملا, ان کو ضمانت ملی اور اس کے بعد 13 مارچ کو دوبارہ یہ پیش نہیں ہوئے اور ان کو استثنا مل گئی. پھر 13 مارچ کو سیشن کورٹ, ٹرائل کورٹ نے ناقابل ضمانت اور پولیس کو یہ احکامات کیے کہ آپ ایک مجرم کو, ایک ملزم کو, ایک اشتہاری کو, جس کو عدالت بلا رہی ہے 18 اگست 2023 سے الیکشن کمیشن کے بعد سے عدالتوں کے اندر مطلوب ہیں اور پیش نہیں ہو رہے, تو پولیس کو یہ کہا گیا کہ اس مجرم کو, ملزم کو پیش کیا جائے کورٹ میں. وہ ہائی کورٹ کے اندر ناقابل ضمانت وارنٹ کو چیلنج کرنے گئے, انہوں نے کہا پیش کرو. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں گئے, انہوں نے کہا پیش کرو, گرفتار کر کے پیش کریں. یہ شخص فورن میڈیا کو کیا کہتا ہے کہ میرے پاس حفاظتی ضمانت موجود ہے, جھوٹ بولتا ہے اور یہ پورے پاکستان کو پتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, میں معذور ہوں, میں بزرگ ہوں, مجھے بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا. تو اگر ضمانت موجود ہے تو پھر معذور کیوں ہے, پھر بزرگ کیوں ہے, پھر بیمار کیوں ہے؟ پھر جب پولیس آئی تھی اریسٹ کرنے تو وہ بیل کے آرڈرز دکھا دیتے. جب پولیس اریسٹ کرنے آئی تھی اور آپ کے وارنٹس لے کر آئی تھی تو پھر انڈر ٹیکنگ کیوں دی اگر ضمانت موجود تھی؟ تو یہ وہ ساری تفصیل ہے جو اس کیس میں. اس کے علاوہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے, ٹیریان جو ان کی بیٹی ہے, مجھے تو اب اس بچی کے اوپر ترس آتا ہے, اس کا کیس ہے, اور توہین عدالت زیبا جج صاحبہ کا کیس ہے. یہ آج جو کیس پہ جا رہے ہیں, ڈنڈے لے کر, گلیلے لے کر, دہشت گردوں کی کل عدم تنظیموں کے نمائندے لے کر, جن کے پاس, جن سیاسی جماعتوں کے پاس پاپولیرٹی ہوتی ہے, مقبولیت ہوتی ہے, ان کے ساتھ ان کے سپورٹرز اور ووٹرز موجود ہوتے ہیں, ان کو اپنے محافظ دہشت گرد کل عدم تنظیموں کے لوگ نہیں چاہیے ہوتے. وہ عدالتوں میں کلاشن کوف, گلیلے اور ڈنڈے لے کر نہیں جاتے. اور اگر توہین عدالت ہو جائے تو سزا ملتی ہے, لیکن پولیس والوں کے سر پھاڑے جائیں, پولیس اور رینجرز کی وینز کے اوپر پیٹرول بمز ڈالے جائیں تو اس کو کوئی سزا نہیں ملتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست کے اندر ایک ادارے کی توہین پر سزا ہو اور اسی ادارے کی عدالت کے احکامات کے اوپر جو پولیس عمل درآمد کرائے اس کے سر پھاڑے جائیں, ان کو مارا جائے, ان کی گاڑیوں کے اوپر پیٹرول بم پھینکے جائیں اور اس کو عدالت سے ریلیف مل جائے. پھر ریاست کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور ایک عدالت کہے کہ مجرم کو پکڑ کر پیش کرو, ایک اشتہاری کو پیش کرو, اور دوسری عدالت اس کو ریلیف پیکج دے دے. یہ پیٹرول بم پولیس اور رینجرز کی وینز پر نہیں پھینکے گئے زمان پارک میں, یہ ان عدالتی احکامات پر پھینکے گئے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کے لیے پولیس ان کو گرفتار کرنے گئی تھی. یہ پولیس اور سرکاری عملات اور رینجرز کی گاڑیاں نہیں جلائی گئیں یا ٹائر نہیں جلائے گئے, یہ وہ احکامات جلائے گئے ہیں جو پولیس جن پر عمل درآمد کرنے کے لیے ضمانت پارک گئی تھی. آج پیغام کیا ہے؟ 8-10 سالوں کے کیسز کی فائلیں اٹھائے پاکستان کے شہری صبح 8:30 بجے عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں, اموات ہو جاتی ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, وہ فائلیں ردی کا ڈھیر بن جاتی ہیں, اور ہر روز صبح انصاف کی آرزو میں پاکستان کے شہری عدالتوں میں اپنی سالوں سال کی فائلیں اور کیسز اٹھائے پہنچے ہوتے ہیں, اور ایک شخص اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے
क्लाशनकोव, गुलेले, दहशतगर्द, गुंडे लेकर अदालती अहाते में जाते हैं और रिलीफ लेकर आ जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इंसाफ डर गया है? क्या इंसाफ दहशतगर्दों और गुंडों से खौफ ज़दा है? क्या इंसाफ जत्थों से, दहशतगर्दी से, धमकियों से, पेट्रोल बम से डर गया है? ये नहीं हो सकता कि एक ताकतवर अपने घर से निकले जिसको अदालत बुलाती है तो जत्थे लेकर, क्लाशनकोफ लेकर, डंडे लेकर उसकी गाड़ी के ऊपर लहराए जाएं जो अदालत जा रही है, और फिर अदालत में अहाते में पहुंचकर वहां गुंडागर्दी हो, वहां डंडे बरसाए जाएं और कल अदम तंजीमों के लोग उसका पूरा सराउंड करें उसको अहाते अदालत के अंदर। ये बात हो रही है। तो फिर आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि इंसाफ पाकिस्तान में और कानून दहशतगर्दों से, गुंडों से, गुलेलों से, जत्थों से, धमकियों से और गालियों से डर गया है, और एक ताकतवर कानून और आइन के नीचे नहीं आ सकता। वो कानून और आइन से बालातर है। ये पैगाम है आज 22 करोड़ अवाम को कि एक शख्स, एक लाडला, एक गुंडा, एक बदमाश जब अदालत इस तरह आएगा तो अदालत 9 बजे, 9:30 बजे खुलेगी और वहां से उसको बंडल रिलीफ पैकेज मिलेगा। और पुलिस वालों के सर तोड़ने का कानून खत्म कर देना चाहिए। अदालत से कोई सजा रियासत के ऊपर हमला आवर होने की कल के बाद जायज नहीं होगी। और जो पुलिस जवान पाकिस्तान के बच्चों और औरतों को, जिसको ये ढाल बनाकर बैठता है, उनकी हिफाजत के लिए निकलेगी, क्योंकि जब उनके सर फटेंगे, 65 पुलिस वाले जख्मी हो गए, इसको अदालत ने रिलीफ दे दिया, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस वैन्स पे और रेंजर्स की वैन्स के ऊपर बम, पेट्रोल बम फेंके गए, ऑडियो लीक्स आ गई। एमपीज को, मेंबर पार्लियामेंट्स को और अपने कारकुनान को कहा कि टिकट नहीं मिलेगी अगर ये डंडे लेकर तुम ना पहुंचे और पुलिस वालों के सर ना फाड़े। ये है इस मुल्क में इस वक्त आइन, कानून और इंसाफ। दूसरी बात, वो लोग जिन्होंने 2014 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए थे, वो लोग आज अदालतों के अहाते में असला लेकर, गुंडे लेकर, बदमाश लेकर, दहशतगर्द लेकर, गुलेले लेकर, क्लाशनकोफ लेकर रिलीफ ले रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में अब इंसाफ हथियार से मिलेगा या इंसाफ से मिलेगा या कानून के मुताबिक मिलेगा? आज ये फैसला करना होगा। और फिर जिन लोगों ने कानून की पासदारी की, कानून के सामने पेश हुए, बावजूद इसके कि उनको पता था ये झूठे मुकदमे हैं। मैं जब मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के साथ नैब की अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाती थी, तो वहां से क्या आवाज आती थी कि कमरा अदालत में अगर आवाज ऊंची आई तो बेल कैंसिल कर दी जाएगी। कमरा अदालत में सिर्फ साइल और वकील आ सकता है। कमरा अदालत में अगर 5 मिनट की ताखीर से पहुंचे तो बेल कैंसिल हो जाएगी। रोजाना की बुनियाद के ऊपर 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम नैब की ट्रायल कोर्ट में भी पेश होता था, इंसाफ की अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होता था, इधर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ, इधर नैब की अदालत में पेश हुआ, ये जानते हुए कि वो तमाम केसेस झूठे हैं और जिसकी गवाही आज वो मुंसिफ दे रहे हैं जिन्होंने ये झूठे फैसले किए। ये मुंसिफ को पता होना चाहिए
کہ ان کا فیصلہ تاریخ سے مٹتا نہیں ہے، اس کا حساب ہونا ہوتا ہے. وہ فیصلہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، اس فیصلے کا بھی انصاف ہوتا ہے. اس فیصلے کا بھی ایک اور وہ وقت جس کے پاس جب آپ کے پاس وہ منصب ہوتا ہے. جب نواز شریف کی بیوی ڈیتھ بیڈ پر تھیں تو مجھے یاد ہے کہ نیب کی کورٹ میں انہوں نے 4 دن کے لیے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیگم کو دیکھنے جانا ہے، تو اجازت نہیں ملی تھی. جیلوں کے اندر سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، کلاشنکوف عدالتوں میں لے کر گئے تھے. تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ فیصلے تو گن پوائنٹ پر ہوں گے. انصاف اب پاکستان میں ڈنڈے، بندوقوں، کلاشنکوفوں سے ملے گا. کیونکہ اگر قانون عمران خان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ شخص اپنے گھر سے جب نکلے گا جتھے لے کر عدالتوں پہ حملہ آور ہوگا، قانون پہ حملہ آور ہوگا، آئین پہ حملہ آور ہوگا، انصاف پہ حملہ آور ہوگا، تو اس کو ریلیف پیکج ملے گا. تو پھر 22 کروڑ عوام کو بھی یہ ریلیف پیکج ملنا چاہیے. پھر ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے. اور اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ بات کہ یہ تاثر کہ عمران خان کے لیے جو قانون ہے وہ کورٹ کا ریلیف پیکج ہے. وہ ڈنڈے سے، دھمکی سے اور غنڈہ گردی اور دہشت گردی سے ریلیف لے گا. اور یہ تاثر کہ انصاف ڈر گیا ہے. اور میں آپ کے توسط سے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ زلمے صاحب کو آج جو تکلیف ہو رہی ہے عمران خان کی حمایت کی اور پاکستان میں حقوق کی آزادی کی، تو یہ تکلیف آپ اپنے پاس رکھیں. پولیس والوں کے سر پھاڑنے، ریاست پہ حملہ آور ہونے کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کم از کم پاکستان کی حکومت اس کی گنجائش نہیں دے گی، جو ریاست کا ایک بنیادی جز ہے، ایک پلر ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کا تاثر پاکستان کے اندر کہ ایک شخص قانون، آئین اور عدالت سے بالا تر ہے اور باقی پاکستان کی عوام کو قانون کے آگے بھی پیش ہونا پڑے گا، عدالت کے آگے بھی پیش ہونا پڑے گا اور انصاف کے آگے بھی اس کو آرزو کرنی پڑے گی. اور دوسری طرف ایک دہشت گرد کو یہ ریلیف ملے گا تو پھر چھوڑیں وہ آپریشن جو کالعدم تنظیموں کے خلاف ہوتے ہیں، جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دن دہاڑے دہشت گردی کرے اور اس کو ریلیف مل جائے. یہ پاکستان میں اس طرح کا قانون اور اس طرح کا انصاف صرف خانہ جنگی، سول وار اور انارکی پھیلائے گا. اور جو ادارہ آئین کی خلاف ورزی کرے گا، قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اور جو شخص جس کے پاس آئین کا یہ منصب ہے وہ جس مرضی اسٹیٹ کے پلر سے تعلق رکھتا ہو، وہ کل کا مجرم ہوگا. بہت شکریہ. میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ جب آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی مختلف عدالتوں میں پیشیاں ہوتی تھیں، ہم نے دیکھا کہ آپ بھی آتے تھے، آپ کی والدہ بھی پیشیوں میں آتے رہے. اب آپ نے ایک بات ضرور دوسری یہ کہی ہے کہ ایک عدالت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے، دوسری عدالت اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہے. یہ جو دوسری عدالتیں اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ اور کیا آپ اس جو فیورٹزم ہے عدالتوں کی جانب سے اس کو کسی فورم پہ چیلنج کریں گے؟ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور عدالت دیتی ہے. لاہور کی ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے. میں نے تو اور سیشن کورٹ اور ایک عدالت وارنٹ نکالتی ہے، دوسری عدالت ریلیف دیتی ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ کوئی اور عدالت ہے. اور دوسری بات، شہباز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت 2 دفعہ گرفتار ہوئے، جب وارنٹ عدالت میں نہیں، جب وارنٹ پرائم منسٹر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس میں سے نکلتے تھے،
جب وہاں نیب کا سربراہ اور طیبہ گل اغوا کر کے بٹھائے ہوئے تھے، اس وقت یہ وارنٹس وزیر اعظم ہاؤس میں سے نکلتے تھے، اور شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے جو کیا، وہ خیر وہ منصف خود جو کل کے منصف تھے وہ عوام کی نظر میں آج مجرم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور خود گواہیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ ثاقب نثار صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے عمران خان کو پورا صادق اور امین نہیں قرار دیا تھا۔ یہ خود کہہ رہے ہیں موصوف جنہوں نے اس شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، جو تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، چور ہے، دہشت گرد ہے، غنڈہ ہے، بدماش ہے، اور انہی فیصلوں کی وجہ سے عمران خان جیسے گلی کے غنڈے کو ڈان بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ بچیوں کے ساتھ گرفتار ہوتے تھے، بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے قانون، آئین اور عدالت کے سامنے نواز شریف، شہباز شریف پیش ہوئے، حمزہ شہباز پیش ہوئے۔ میں کس کس کا ہر پریس کانفرنس میں نام لیتی ہوں۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، خواجہ آصف، سعد رفیق، سلمان رفیق، حنیف عباسی، عرفان صدیقی، یہ جب صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں مارتا تھا یہ شخص، اس کو پریڈیٹر کے نام سے انٹرنیشنل جریدوں نے اس شخص کو ڈکلیئر کیا میڈیا کے لیے، ان کو اغوا کراتا تھا، ان کی ناک کی ہڈیاں اور پسلیاں توڑتا تھا، ان کے چلتے پروگرام بند کراتا تھا، ان کے قلم توڑتا تھا، لوگوں کو گرفتار، پوری اپوزیشن کو فاشسٹ نے، ایک سیاسی دہشت گرد نے بند کیا، اور اس کے بعد یہ ڈاکے ڈالے جس کا جواب آج عدالت مانگ رہی ہے، تو جواب کوئی نہیں ہے۔ کہہ دو توشہ خانہ میں گھڑی چوری نہیں کی، فرد جرم عائد ہو تو بتا دو عدالت کو کہ میرے پہ غلط الزام لگایا جا رہا ہے۔ ایک مجرم، ہر مجرم 22 کروڑ عوام یہ کہے کہ میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے جان کو خطرہ ہے، کیونکہ میں نہیں آ سکتا، اور جان کو خطرہ دہشت گردی کے وقت نہیں ہوتا، پولیس کے سر پھاڑنے کے وقت نہیں ہوتا، پیٹرول بمز گرانے کے وقت نہیں ہوتا، ریاست پہ حملہ کرنے کے وقت نہیں ہوتا، کلاشنکوف ڈنڈے گلیلے لے کر عدالت میں جاتے وقت نہیں ہوتا۔ آج کیا کر رہا ہے؟ آج سی ایم کو ساتھ بٹھا کر، گلگت بلتستان کے سی ایم کو ساتھ بٹھا کر اسلام آباد عدالت میں جا رہا ہے، پوری جی بی کی فورس لے کر۔ پہلے لانگ مارچ میں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کو لڑایا وفاق اور پنجاب کی پولیس سے، کل جی بی کی فورس کو لڑایا پنجاب کی پولیس سے، اور آج ڈنڈے گلیلے اسلحہ لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہا ہے، کیونکہ آج فرد جرم عائد ہونی ہے۔ تو میسج یہ ہے کہ کرو فرد جرم عائد۔ ایک دہشت گرد اور ایک گنڈا آ رہا ہے۔ میڈم یہ بتا دیں کہ اگر اسی طرح کی تصادم کی صورتحال رہتی ہے، ملک کی معیشت پہلے ہی ڈاماڈول ہے، اور خواجہ آصف صاحب یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہوئے ہیں، ایسی صورتحال میں کیا ملک مزید افورڈ کرتا ہے کہ ہم اسی طرح کی دنگا فساد کی پالیٹکس میں پڑے رہیں؟ اور آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے جبکہ اتنی کشیدگی ہے ملک میں سیاسی طور پر؟ دیکھیں، اس ملک میں معیشت کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان ہے، اس ملک میں نوجوان کے ہاتھ سے روزگار چھیننے کا ذمہ دار عمران خان ہے، اس ملک کو مہنگائی کی چکی میں ڈالنے اور پیسنے والا عمران خان ہے، جو 4 سال وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط رہ معیشت کو تباہ کیا اور ملک کو آگ لگائی۔ اور آج بھی جب دن رات پاکستان کی عوام کو اور معیشت کو استحکام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس وقت بھی ملک کے اندر معاشی تباہی کا ذمہ دار عمران خان ہے، اور ملک کے اندر وہ دہشت گردی جو نواز شریف پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کر کر گیا تھا، اس ملک میں دہشت گردی دوبارہ آنے کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ آگے صرف اس طرح بڑھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو کٹہرے میں لانا ہوگا، اور حکومت جو ہے، وہ جو ریاست ہے، وہ ملک کے اندر یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہر ادارے کی جو کہ پلرز آف سٹیٹ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر ایک شخص جو ملک کے اندر خانہ جنگی چاہتا ہے،
جو ملک کے اندر سول وار اور انارکی چاہتا ہے، جو ملک کی معاشی تباہی چاہتا ہے اور جو ملک کو آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے، جب تک وہ کٹہرے میں نہیں آئے گا ملک کے اندر اس قسم کی کشیدگی صرف بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ میں ادھر ہی ہوں آپ کریں، میں ادھر ہی ہوں بھائی۔ میڈم اس وقت یہ صورتحال ہے، زمان پارک میں دوبارہ لڑائی شروع ہو چکی ہے اور پیٹرول بم جو ہے دوبارہ پھینکے جا رہے ہیں، تو ریاست کیا مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے اس وقت؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک لوگوں پہ کنٹرول نہیں پایا جا سکا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ پاکستان کی جو عوام معصوم عوام نہیں ہے، زمان پارک میں اسلحہ لے کر دہشت گردوں کو بٹھایا ہوا ہے، اور جیسے آپ کو پتا ہے نا وہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں وہ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے اگزامپل بھی دی تھی، خودکش حملے کی جیکٹ بناتے ہیں اور پھر بچوں اور عورتوں کو اور پولیس والوں کو اور مسجدوں میں جا کر بم دھماکے کرتے ہیں۔ تو یہ بات واضح میں کر دوں، ایک دفعہ پھر واضح کر دوں کہ جن سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈرز کے پاس پاکستان کی عوام کی طاقت ہوتی ہے وہ دہشت گردوں کا اور کل عدم تنظیموں کا سہارا نہیں لیتے، وہ اسلحے کا، کلاشنکوف کا، غنڈہ گردی کا، غلیلوں کا اور ڈنڈوں کا سہارا اور پیٹرول بمز کا سہارا نہیں لیتے۔ یہ صرف دہشت گرد کی ذہنیت ہے جو ملک کو کے اندر انارکی، سول وار اور خانہ جنگی چاہتا ہے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی عمران خان صاحب کی جو پیشی ہے اس کی تاریخوں کے ساتھ بتایا، ماشاءاللہ آپ کو ان کی ساری تاریخیں یاد ہیں، آپ بطور حکومتی نمائندہ آج کا آٹا اور گھی کا ریٹ بھی کائنڈلی بتاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے تاکہ عوام کو تسلی ہو جائے کہ سیاسی معاملات کے ساتھ ساتھ آپ کی عوام کے مسائل۔ مجھے یہ پتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ملک کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ IMF کا عمران خان کا معاہدہ ہوتے ہوئے اور IMF کے معاہدے سے ہاتھ بندھے ہوئے رمضان میں پنجاب میں، GB میں اور اسلام آباد کے لوگوں کو مفت آٹے کی فراہمی شروع کرا دی ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ ملک کا تاریخی رمضان پیکج جو ہے اس وقت جس وقت ملک کے معاشی حالات یہ ہوں جو عمران خان صاحب جس کے ذمہ دار ہیں جو آج اس پر بات نہیں کرتے، اس میں تاریخ ساز رمضان پیکج پاکستان کی عوام کے لیے دیا ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ جس وقت نواز شریف صاحب کا IMF کا پروگرام تھا تو چینی کی قیمت 52 روپے سے 5 سال 1 روپیہ نہیں بڑھی تھی۔ مجھے یہ پتا ہے کہ آٹے کی قیمت 35 روپے سے 1 روپیہ نہیں بڑھی تھی، لیکن جس وقت عمران خان نے IMF کے پروگرام کی خلاف ورزی کی، IMF کا وہ پروگرام جو پاکستان کی عوام کے لیے خود سائن کیا، اس کی خلاف ورزی کی، ملک کی کریڈیبلٹی اور معیشت کو داؤ پر لگایا، اور اس کے بعد اس پروگرام کے تحت جو مہنگائی آئی وہ انشاءاللہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون، کوئلیشن گورنمنٹ اور پارٹنرز اس کو جو حکومتی ایلائز ہیں صرف وہ کم کرنا جانتے ہیں، کیونکہ جو شخص ملک میں انارکی، سول وار اور خانہ جنگی چاہتا ہے وہ عوام کو ریلیف دینا اس کی ترجیح نہیں ہوتی۔ میڈم ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان شام کو ہائی کورٹ پیش میں جا رہے ہیں ڈنڈے لینا ہو دہشت گردوں کے ساتھ، تو اگر وہاں ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو پھر وفاق کہاں پہ کھڑا ہے؟ کیونکہ آج وہ وفاق میں جا رہا ہے۔ عمران خان تو میں نے کہا ہی نہیں کہ جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کہا ہے وہ ایک سیشن کورٹ جا رہا ہے، لیکن میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ عمران خان سیشن کورٹ جا رہے ہیں، میں نے تو کہا یہ گنڈا بدماش اور دہشت گرد سیشن کورٹ جا رہا ہے گلیلیں، ڈنڈے اور اسلحہ اور کلاشنکوف لے کر۔ میری سٹیٹمنٹ تو نہ بدلے نا۔ عدالت بلا رہی ہے سر، میں نے تو پہلے بولا ہے آپ کو، عدالت نے کہا ہے اس کو قانون، اور عدالت کیا، ایک عدالت نے کہا ہے، دوسری عدالت نے 9 میں ریلیف دے دیا ہے، اور ایک عدالت نے اریسٹ وارنٹ نکالے اور فرد جرم عائد ہونی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر، جس میں کوئی جواب نہیں ہے، گھڑی بھی چوری کی ہے، ہیرے بھی چوری کیے ہیں، ہار بھی چوری کیے ہیں، اور اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے پالیسی بدلی ہے، پہلے توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں، بیچے ہیں، اور اس کے بعد رقم جمع کرائی ہے پالیسی کو بدل کے۔ اچھا میڈم، میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج تک عوام کا سوچا اور عوام کا یعنی کہ خیال، ابھی جو مسلم لیگ نواز فیڈرل میں بیٹھی ہے، ایک جو آپ نے پیکج دیا وہ اونٹ کے منہ میں دینے کے مناسب ہے، ابھی یعنی کہ عام عوام جو خاص کر تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کافی پریشان ہے، پیٹرول پرائز پہ، بجلی پرائز پہ، اور دوسری روزمرہ کی اشیاء آج خریدتے ہیں صبح دوسرا خریدتے ہیں۔ دیکھیں میں نے تو بات ہی کا آغاز اس سے کیا ہے، اس بات سے کیا ہے کہ جو آج مشکل حالات ہیں وہ عمران خان کے IMF کی پروگرام کی وجہ سے ہیں، نواز شریف کے IMF کے پروگرام کی وجہ سے، جو کہ پاکستان کا تاریخ کا پہلا پروگرام تھا جس کو کمپلیٹ کر کے مکمل کر کے واپس کیا،
اس وقت نہ آٹا مہنگا ہوا، نہ چینی مہنگی ہوئی، نہ بجلی مہنگی ہوئی، نہ گیس مہنگی ہوئی، نہ گھی مہنگا ہوا، نہ کھاد مہنگی ہوئی، کیونکہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کی سوچ تھی۔ ایک شخص معیشت کے ہاتھ باندھ کر چلا گیا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ یہ مسلم لیگ نون کا ایمان ہے، عوام کا ریلیف اور خدمت ایمان ہے، اور انشاءاللہ جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ وزیر اعظم کی قیادت میں یہ وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہم ریاست کو بھی بچائیں گے اور معیشت کو بھی دوبارہ ٹھیک کریں گے، وہ وعدہ انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ آج آپ کی دونوں میں تاثر یہ آ رہا ہے کہ ریاست انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ آپ حکومت میں ہیں، حکومت ریاست کا سب سے اہم رزق ہوتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اکثریت آپ کے پاس ہے پارلیمان کے اندر، عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں وہ کسی قانون کے تابع ہوتی ہیں، آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ دوسری جماعتوں کو ساتھ ملا کے ان قوانین کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں آج اگر ریاست کا تاثر کمزوری کا آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار عدالتیں ہیں، اور وہ فیصلے ہیں جو ریاست کی رٹ کو کمزور کرتے ہیں، جو وارنٹس نکالتے ہیں، اور دوسری طرف اسی شخص کو، اسی دہشت گرد کو، اسی گنڈے کو ریلیف ملتا ہے۔ تو یہ تو پھر فیصلے کرنے ہوں گے، اور میں نے یہی بات کہی ہے کہ ریاست کی رٹ خالی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ریاست کے تمام پلرز کی اور بنیادوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میڈم آپ نے لاہور ہائی کورٹ اور عدالتوں کے بارے میں عمران خان کو ریلیف دینے کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے، کچھ ججز صاحبان کی ویڈیوز اور آڈیوز بھی آئی ہیں ماضی میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ یہ بھی کوئی اطلاعات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی کوئی آڈیو لیک آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، آپ کی پارٹی کے پاس، آپ اس کی تصدیق کرتی ہیں اور کب ریلیز کر رہے ہیں اس کو؟ میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن میرے پاس کافی عرصہ ہو گیا ویسے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اس وقت اہم پریس کانفرنس کر رہی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان آئین توڑنے کو بھی جرم نہیں سمجھتے، بچوں اور عورتوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، عدالتوں میں مطلوب ہیں پیش نہیں ہوتے، 15 پولیس اہلکاروں کو زخمی کرنے والوں کو آسانی سے چھوٹ